اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے اپنے نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ اپنے چینل جرنی آف قرآن ود حافظ عثمان سے حاضر ہیں۔ آج ہم نے جن آیات کو دیکھنا ہے ان میں ہمارے پاس آیت نمبر 127، 128 اور 129 ہے۔ تو آج ہم نے 3 آیات کو دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس ان 3 آیات میں کون سے رولز اور قواعد ہیں جن کو ہم نے پڑھتے وقت مد نظر رکھنا ہے۔ تو چلے اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس اگر رولز کی بات کریں تو ہمارے پاس سب سے پہلے ہے ذال، نرمی سے ادا کیا جائے گا۔ را ساکن سے پہلے زبر، تو را کو پر یعنی موٹا پڑا جائے گا۔ عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے۔ با ہمارے پاس قلقلہ میں سے ہے تو جب ہم ادا کریں گے ہمیں اپنی آواز واپس لوٹتی ہوئی سنائی دے گی۔ را پر کھڑا زبر، را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے اور موٹا پڑھنے کے ساتھ ساتھ 2 سیکنڈ تک کھینچنا بھی ہوگا۔ قاف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے، منہ اور آواز کو کھول کر الف مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے۔ یا ساکن سے پہلے زبر، یا لین بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیا پڑھا جائے گا۔ یا ساکن سے پہلے زیر، یا مدہ یعنی 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہوگا اور لام کو ہم وقف میں ساکن کر دیں گے۔ ربنا تقبل منا، را پر زبر، را پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ قاف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے اور وقف مطلق سے پہلے ہمارے پاس الف مدہ ہے، تو ایک بات یاد رہے کہ حروف مدہ وقف میں تبدیل نہیں ہوتے۔ انک انت السمیع العلیم، نون مشدد غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نیکسٹ ہمارے پاس نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے، اخفا کا قاعدہ غنہ کر کے پڑھا جائے گا۔ یا ساکن سے پہلے زیر، یا مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے۔ عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے۔ یا ساکن سے پہلے زیر، یا مدہ، مگر وقف میں میم ہو جائے گی ساکن، اور یا مدہ کو مد عرض کے ساتھ بدل کر 2 نہیں بلکہ 3، 4 یا 5 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہوگا۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک۔ یہاں پہ ہمارے پاس را پر زبر، را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ با ہمارے پاس قلقلہ مشدد ہے تو خوب جماؤ کے ساتھ ادا ہوگا۔ الف سے پہلے زبر، الف مدہ ہے، 2 سیکنڈ تک کھینچ کر لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ جیم ہمارے پاس قلقلہ میں سے ہے، یعنی جب ہم ادا کریں گے تو ہمیں اپنی آواز واپس لوٹتی ہوئی سنائی دے گی، یعنی مخرج میں جنب ایسی ہوگی۔ نیکسٹ ہمارے پاس الف سے پہلے دوبارہ زبر، الف مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے۔ حروف مدہ 3 ہے، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، تو 3 حروف مدہ کو 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس یا ساکن سے پہلے زبر، یا لین، اور حروف لین 2 ہیں، واو لین اور یا لین۔ حروف لین کو بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکا دیے پڑھتے ہیں، یعنی جلدی سے۔ نیکسٹ ہمارے پاس یہاں پہ ہے نون ساکن کے بعد لال، حروف اخفا میں سے اخفا کا قاعدہ غنہ کر کے پڑھیں گے۔ الف سے پہلے زبر، الف مدہ، مگر الف کے اوپر ہمارے پاس مد ہے جس کی وجہ سے ہم نے اس کو 2 نہیں بلکہ 3 یا 4 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہوگا۔ میم مشدد غنہ کر کے پڑھیں گے، 2 زبر کی تنوین کے بعد دوبارہ میم، یرملون میں سے ہے، حروف یرملون میں سے ادغام کا قاعدہ ہے غنہ کر کے پڑھیں گے۔ سین کو سیٹی والی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، 2 زبر کی تنوین کے بعد لام، حروف یرملون میں سے ضرور ہے مگر ادغام کے قاعدے میں جو حروف یرملون میں سے را اور لام ہے ان 2 میں بغیر غنہ کے پڑھا جاتا ہے، تو یہاں پہ ہمارے پاس 2 زبر کے بعد لام ہے تو ہم نے غنہ نہیں کرنا۔ صاد ہمارے پاس وقف کی علامت ہے، اس کا نام ہے وقف مرخص۔ صاد وقف مرخص کی علامت ہے۔ یہاں پہ آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ یہاں پہ رک سکتے ہیں اور نہیں بھی رک سکتے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک سانس میں ایک ساتھ پوری آیت نہیں پڑھ سکتے تو آپ یہاں پہ رک سکتے ہیں، وقف کر سکتے ہیں۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، وَأَرِنَا، را کے نیچے زیر، را کو باریک اپنی آواز کو نیچے گرا کر پڑھیں گے۔ الف سے پہلے ہے زبر، الف مدہ 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہے۔ دوبارہ پھر الف سے پہلے زبر، الف مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہوگا۔ نیکسٹ پھر ہمارے پاس الف سے پہلے زبر، الف مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے۔ با ہمارے پاس قلقلہ میں سے ہے تو جب ہم ادا کریں گے ہمارے مخرج میں جنب سی ہوگی، اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیں اپنی آواز واپس لوٹتی ہوئی سنائی دے گی۔ یا ساکن سے پہلے زبر، یا لین بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیا پڑھیں گے۔ الف سے پہلے زبر، الف مدہ، اور اس کے بعد ہمارے پاس وقف کی علامت ہے، تو یہاں پہ آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ یہاں پہ وقف کریں یا نہ کریں۔ اگر آپ وقف کرتے ہیں تب بھی، نہیں کرتے تب بھی آپ کو الف مدہ کے ساتھ ہی پڑھنا ہے کیونکہ حروف مدہ وقف میں تبدیل نہیں ہوتے۔ انک انت التواب الرحیم، نون مشدد
मुशद्दद गुन्ना करके पढ़ेंगे। दोबारा नून साकिन के बाद ता हरूफ इख्फा में से है, गुन्ना करके पढ़ा जाएगा। अलिफ से पहले जबर अलिफ मद्दा 2 सेकंड तक लंबा करना है। रॉ पर जबर रॉ को पुर यानी मोटा पढ़ेंगे, मुंह और आवाज को खोलकर। या साकिन से पहले जेर या मद्दा, और या मद्दा को मद्दे आरिज के साथ बदल कर 2 नहीं बल्कि 3, 4 या 5 सेकंड तक खींचकर पढ़ना होगा। रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत वयुज़क्कीहिम। रॉ पर जबर रॉ कपूर यानी मोटा पढ़ेंगे। बा कलकला मुशद्दद है तो खूब जमाव के साथ अदा होगा। अलिफ से पहले जबर अलिफ मद्दा 2 सेकंड तक लंबा करना है, खींच कर पढ़ना होगा। बा हमारे पास कलकला में से है तो जब हम अदा करेंगे हमारे मखरज में जुम्बा सी होगी, यानी हमें अपनी आवाज वापस लौटती हुई सुनाई देगी। आइन को अपने मखरज से अदा करना है, क्योंकि आइन और अलिफ को करीब सौत यानी मिलती जुलती आवाज वाले हुरूफ कहा जाता है, इसलिए आपने आइन और अलिफ की अदायगी का खास ख्याल रखना है। फा हमारे पास नरमी के साथ अदा होने वाला लफ्ज है, हर्फ है। या साकिन से पहले जेर या मद्दा 2 सेकंड तक लंबा करना है। मीम साकिन के बाद रॉ, मीम साकिन के बाद रॉ। यहाँ पे हमारे पास इजहार शफवी का कायदा है और इजहार शफवी के कायदे में गुन्ना नहीं होता। रॉ पर जबर रॉ कपूर यानी मोटा पढ़ेंगे। वाव साकिन से पहले पेश वाव मद्दा 2 सेकंड तक लंबा करना है। नेक्स्ट हमारे पास 2 जबर की तनवीन के बाद मीम हरूफ यरमलून में से है, इदगाम का कायदा गुन्ना करके पढ़ा जाएगा। 2 जबर की तनवीन के बाद मीम हमारे पास यहाँ पे हरूफ यरमलून में से है, इदगाम का कायदा गुन्ना करके पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास नून साकिन के बाद हा हरूफ हल्की में से है, इजहार का कायदा बगैर गुन्ना के पढ़ा जाएगा। वाव साकिन से पहले पेश वाव मद्दा 2 सेकंड तक खींचकर पढ़ा जाएगा। या साकिन से पहले जबर या लीन बगैर खींचे बगैर झटका दिया पढ़ेंगे। अलिफ पर खड़ा जबर यानी हमजा को 2 सेकंड तक खींचना है। या पर भी खड़ा जबर है, इसको भी 2 सेकंड तक लंबा करना होगा। आइन को दोबारा अपने मखरज से अदा करना है। नेक्स्ट हमारे पास ता पर खड़ा जबर है, 2 सेकंड तक खींच कर पढ़ा जाएगा। हा और हा की अदायगी में भी आपने वाज़ेह फर्क रखना है, क्योंकि ये 2 भी करीब 100 हरूफ हैं। नेक्स्ट हमारे पास जा सख्ती से अदा किया जाएगा। या साकिन से पहले जेर या मद्दा 2 सेकंड तक लंबा करना है। और वक्फ में मीम साकिन है तो मीम को साकिन ही पढ़ेंगे, क्योंकि साकिन हरूफ भी वक्फ में तब्दील नहीं होते। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। नून मुशद्दद गुन्ना करके पढ़ेंगे। नून साकिन के बाद ता हरूफ इख्फा में से है, इख्फा का कायदा गुन्ना करके पढ़ा जाएगा। जा सख्ती से अदा होगा। या साकिन से पहले जेर या मद्दा 2 सेकंड तक लंबा करना है। हा को अपने मखरज से अदा करना है। या साकिन से पहले जेर या मद्दा, मगर वक्फ में मीम हो जाएगी साकिन, और या मद्दा को मद्दे आरिज के साथ बदल कर 2 नहीं बल्कि 3, 4 या 5 सेकंड तक खींचकर पढ़ा जाएगा। तो चलें आप अपने इस सबक को एक मर्तबा रवा पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم.